بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا خدمتگار ملک نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، اس وقت میں G71 لالا عزت خان کے گھر پہ ہوں اور یہ سنا ہے کہ جناب سابق وفاقی وزیر جے سالک صاحب ان کو ملنے آ رہے ہیں، اور وہی ایشو ہے جو تقریباً 500 بندے نے نکال دیے تھے، پھر 930 کا کیا تھا۔ تو آئیے ملاتے ہیں جے سالک صاحب۔ جے سالک صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، مشکور ہوں کہ تسی لال عزت خان نو اتھے عزت بخشن آئے ہو کہ جڑی خاص کر یہ 500 بندہ سی ڈی چوں نکال دیتا گیا سی، پھر تو پتہ ہے کہ ایسا آواز اٹھائی نہ لوگوں نے، اور اللہ پاک نے کرم نوازی کی تھی کہ تسی پھر امریکہ تو آ کے پھر ساڈے نال بازو بن گئے ہو۔ تو کی کھویا لال عزت خان دے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جی خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مزدور یونین والوں کے میں سے مزدور یونین میں تو بہت سارے عہدیدار بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، لیکن عزت خان صاحب نے جو ذاتی حیثیت میں، کیونکہ یہ میرے خیال میں جو میں نے ان سے جب بات کی کہ آپ مزدوروں کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے وہاں پر جائیں اور سولیڈیٹی کریں گے۔ انہوں نے کہا جی میں تو ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو یہ گئے بھی، جانے سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ وہ سولیڈیٹی بھی کی اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ میں بڑا ان کا مشکور ہوں۔ آج جب میں امریکہ سے آ کے جب بحال ہو گئے ہیں، جو کہ دھرنا دیا 10 دن، اور آج بحال ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مزدوروں کا ساتھ دیا ہے، مظلوموں، مجبوروں، بے کسوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ مزدور جو ہے وہ ان لیڈروں سے مل کے ان کی عزت میں اضافہ کر سکے اور یہ مزدوروں کی عزت میں اضافہ کر سکے۔ لالا عزت خان، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو مطلب ظاہر چیزیں افسروں نے وہ نکالے تھے، تو آپ پر دباؤ نہیں پڑا جب آپ میرے ساتھ ادھر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ ہے، تو ایک مطلب آپ ظاہر چیزیں ایک پوسٹ پہ تھے، تو آپ کو یہ پریشر نہیں پڑا تھا کہ بھائی آپ ہمارے بندے ہیں، ہم نے نکالے ہیں؟ افسروں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا؟ میں چونکہ بھائی آپ کا انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور یقین کریں میرا اسلام آباد میں 45 سال ہو گیا، اور میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، مختصر آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں شارٹ الفاظوں میں کروں، میں اس ملک کے 3-4 سینٹ کے 2-3 چیئرمینوں کے ساتھ، سینٹ چیئرمین کے ساتھ، میرے اس غریب خانے پر اللہ جنت فردوس میں میر ظفر اللہ جمالی صاحب آئے، امل ناصر چٹا صاحب آئے، بہت وزیر آئے، شیخ رشید صاحب، یہ وہ، لیکن آج میرا زبان، میرا الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے۔ جو جے سالک صاحب میرے گھر آئے اور یہ میرا ایک شکریہ ادا کر رہے، تو علن کہ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اس کا بہت بڑا فن ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن یقین کرو آج جیسے وہ ایک مزدور مزدوری کرتے اور محنت کرتے اور اس کو بر وقت اس کا معاوضہ ملتے تو اس کو بڑا خوشی ہوتے۔ تو آج میں کہتا ہوں میرا وہ 45 سال جو میں غریب کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، میرا کام یہی ہے، غریب کا آواز ہوں، غریب کا ساتھی ہوں، مزدور کا ساتھی ہوں، اور ایسے لوگوں کا ساتھی ہوں جس کا کوئی آواز نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو آج میں کہتا ہوں جے سالک صاحب نے مجھے وہ تمام معاوضہ لوٹا دیا، وہ تمام تنخواہ مجھے دیا، وہ تمام الاؤنسز مجھے دیا، وہ تمام عزت احترام مجھے دیا کہ اتنا بڑا شخصیت یہ 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنے، وزیر بنا ہے پورا پاکستان سے، اور اس نے غریبوں کا ہمیشہ آواز ہے۔ اور آج سے میں سنبھان میں سے جانتا ہوں کہ جب مجھے اس کا کال آیا ہے تو میں نے کہا بھائی میں تو ویسے بھی غریب آدمی ہوں، اس کا وجہ یہ جو ہمارے یہ مکانوں کے ساتھ یہ لگتے ہیں نا، یہ جو دیکھو آپ نے ہمیشہ دیکھے، آپ کے وقت قیمتی ہے کہ اب ایک لگتا ہے نا کہ 41A 42E 99 G اور فلانا جی، تو وہ جب بھی کوئی کمپلینٹ کرتے، کوئی بات کرتے، تو ہر بندے کے کان کھڑے ہو جاتے، جو وہاں کوئی بڑا آدمی رہتے فوری طور پر پہنچو تاکہ مجھے نقصان نہ دے۔ اور جس کے ساتھ لگتے 61/1 جیسی عزت خان کا ہے، یا 62/1 یا کچی آبادی، تو ان کے ذہن میں آ جاتے کہ یار یہ تو غریب غربا مکوڑے کوڑے کڑے قسم کا مچھر ٹیپ لوگ ہیں، ان کا تو کوئی حقوق ہے ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں جس کا پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ایسے ذات ہے کہ ان غریبوں کو پوچھنے والا وہ ہے، اور وہ پھر جے سالک جیسے دلیر لوگوں کو مزدور کو ساتھی بن کے بنا دیتے
اور پھر اس کو جناب اس کے شاگردوں میں سے عزت خان جیسے مزدور آ جاتے اور میں کہتا ہوں سارا دنیا نیت سے کام کرو سیلا اللہ دیتے، نیت سے کام کرو. تو میں جی ایس خالق صاحب کا پھر میرا پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ بیمار بھی ہے، بیماری کے حالات میں آ گیا، پھر ملے آنکھ کا آپریشن اس کا ہو گیا، الن کہ میں نے اس کے شکریہ مبارکباد قبول کیا. لیکن مجھ سے سب سے بڑا خوشی ہے کہ ان غریبوں کو روٹی روزی لگ گیا. جس دن میں کسی غریب کے لیے بولتا ہوں با خدا مجھے بڑا سکون سے نیند آتا ہے. آپ نے ڈرانے والی بات کیا، اور چھوڑو جی، میں اس نبی کو ماننے والا ہوں، میں اس کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اس اللہ کے بندہ ہوں کہ میں انسانوں کو، دنیا کے انسانوں سے ڈرنا تو میرا خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. غریب کے لیے اگر مر بھی جاؤں تو مجھے یہ مرنا قبول ہے. مجھے آرام کے رزق اللہ نہ کھلائے، کسی ٹی سیمار کے رزق مجھے اللہ نہ کھلائے. میں اس ملک کا، پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتا ہوں، قائد اعظم کو سلام کرتا ہوں، یہ زمین میرا ماں ہے اس کو سلام کرتا ہوں، اور اس کے غریب کو سلام کرتا ہوں. اور جی ایس خالق جیب سے اور چودھری محمد یاسین میرا قائد ہے، اس کا ذکر نہ کروں. آفرین ہے اس شخص پر، اس نے میرا بات کو بھی مانو. میں آپ کو پہلے یہ ہے کہ ایک بات کہہ دوں کہ آپ کا تو شکریہ ادا کرنا ہم جو شوقی صاحب جو ہیں ان کا تو آپ نے ہمیں شکریہ ادا. میں کہتا ہوں شوقی صاحب آپ ہمیشہ مجھے بھی بلاتے ہیں. آپ غریب کا آواز ہے، مزدور کا آواز ہے. میں خدا کی قسم دل کے گہرائی سے آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ جو بڑے بڑے چینل ہے، جیو چینل ہو گیا، ڈیروائی ہو گیا، بڑے، یہ لفافہ صافی ہے، یہ وزیروں کا ہے، یہ مشیروں کا ہے، یہ سیکٹریو کا ہے. غریب کا آواز ہے تو سوشل میڈیا ہے، غریب کا آواز ہے تو شوقی ہے، غریب کا آواز ہے تو جی ایس خالق ہے، غریب کا آواز ہے تو عزت خان ہے، غریب کا آواز ہے تو چودھری یاسین ہے، غریب کا آواز ہے تو ہم جیسے اور لوگ. اس وقت میں ہم اس کا شکر گزار. اس وقت میں یہ بات بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. یعنی 966 جو لوگ تھے سی ڈی اے میں، جو یعنی میری سپریم، وہ جو میرا ہائی کورٹ میں کیس تھا اس پر وہ 1 جون 2021 میں. ہاں بالکل وہ اس پر 966 جو لوگ رکھے گئے ریگولر آپ نے کیا، تو ان کو مطلب ہے کہ ریگولر سے مراد ہے کہ وہ بھرتی کیے، جو کہ 2008 سے بند ہوئی تھی. جی بالکل. اور یہ سینٹری ورکرز کو یہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا. جی بالکل. اور یہ ابھی میں یعنی امریکہ چلے گیا تو انہوں نے 500 جو تھے نا ڈیلی ویجز والے، جن کے لیے میں نے کیس دائر کیے تو ان کو نکال دیا. جی بالکل. اب یہ ہوا ہے کہ وہ 500 بھی بحال ہو گئے ہیں، وہ 966 بھی رہیں گے، اور ان کو مطلب میڈیکل بھی ملے گا، ان کو سوشل سیکورٹی بھی ملے گی، اور ان کو جو ہے انہی میں سے پرماننٹ بھی کیے جائیں گے. تو یہ بہت بڑا ہے اگر یہ اسی طرح مزدور کا. اچھا ایک بات ہے کہ لیڈر جو ہے وہ بڑا ضروری ہر جگہ بتائے کہ اچھا میں بتا دوں کہ یہ اینک میں نے کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ شو میں میرے آنکھ میں خرابی، کیونکہ میں جب اینک میں ایک لیڈر جب لوگوں کے سامنے اینک پہن کے تقریر کرتا مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا ہے. بالکل کہ یہ اینک، اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جب آنکھ نہیں ملتی، یعنی آپ کو پتہ ہے جب جو بندہ یعنی وہ ہوتا ہے، یعنی کانا ہوتا ہے، اس کی آنکھ نیچے ہوتی ہے. جی بالکل. وہ آنکھ نہیں ملاتا، اور اینک پہن کے تو پھر اور ایزی ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مزدور کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ میں خدا کا شکر ہے مجھے 47 سال ہو گئے ہیں. جی بالکل. 1 انچ زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اسلحہ لائسنس نہیں، شراب پرمٹ نہیں. اور اپنے بچے کی شادی پر کسی کو انوائٹ نہیں کیا، حالانکہ میں وزیر تھا. بالکل. کسی کو انوائٹ نہیں کیا. ہم نے دیکھا ماڑے غریب مزدوروں نے ہزاروں اور لاکھوں میں اپنے بچوں پر شانوں پر، یعنی کیا. تو میں نے خدا کا شکر ہے کہ میں نے اپنی بچے کی شادی پر وزیر ہو کے، فیڈرل منسٹر ہو کر کسی کو انوائٹ نہیں کیا. اگر اسی طرح کے آپ جیسے لوگ آ جائیں یہ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مزدور کے اندر جو عزت ہے وہ خداوند بہت زیادہ. شوقی صاحب آپ کی باتیں ہم سنتے ہیں، آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں، یقین جانیں آپ ایک اچھے اینکر بن چکے ہیں، کیونکہ میں تو آپ کو تقریباً میرا 20 سال سے جانتا ہوں. جی بالکل، زیادہ ہی بلکہ. اب 25 سال میں جب F7 میں اس وقت سے میں جانتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان. ناظرین اس وقت سلیم بابا ہے، جس دن پہلے دن یہ بیٹھے تھے ادھر کوئی میڈیا والا نہیں جا رہا تھا، اور میں گیا ہوں. یہ بڑے اس وقت مایوس کن تھے، اور
आज इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सलीम बाबा की हाल है? हाँ जी खैर शुक्र अल्लाह पाक दा। सुना फिर ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ- ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 500 ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੀ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। सही गल है। और उस वक्त लोग कहते सर बहाल हो ही नहीं सकते। नहीं मैं हो क्या सकते। इंशाल्लाह ये बहाल होंगे। हाँ जी। तो नाज़रीन इधर एक और दोस्त भी बैठे हैं, मैं उनसे भी ज़रा पूछता हूँ, उनका नाम तो मुझे याद नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जो वालेकुम सलाम। आरिफ साहब खालू ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੀ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਨਾਬ? खोया तो कुछ नहीं लेकिन पाया बहुत कुछ है हाँ क्योंकि 2 महीने लोगों ने जलालत सही लेकिन सालक साहब दे आन नाल बेशुमार लोगों को खुशियां मिलियां ठीक। नौकरियां बहाल हो गई 2 महीने की सैलरी भी इन्हां दी मंजूर हो गई इन्हें सोशल सिक्योरिटी मैडिकल इन्हां ने मंजूर करवा दी अही बहुत शुक्रगुजार हाँ सालक साहब दे इज्जत खान साहब दे भी ते खास तौर अही चौकी साहब तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हाँ क्योंकि सब तो पहले कोई मीडिया वाला साढ़े कोल नहीं सी आया तो सब तो पहले तुसी साढ़े को तशरीफ ले आए तुहां सानू ये उम्मीद दिलाई कि हमेशा तुसी कामयाब होवोगे तुहाड़ियां नौकरियां बहाल होणगियां जद कि हर बंदा सानू ये कहंदा है कि ये नामुमकिन है ये हो ही नहीं सकता लेकिन तुसा सानू उम्मीद दिलाई ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन आपने वो मसीह बिरादरी के भाइयों की बातें भी सुनी हैं और गुजारिश करने का मतलब ये है कि इंसान अगर हिम्मत पकड़े तो बहुत कुछ कर जाता है। और जब मैं इन लोगों की शुरू में आवाज़ बना था तो लोग कहते थे सो कि ये नहीं बहाल हो सकते, आप वैसे ही करते हो। लेकिन अल्लाह की करनवाजी से आज वो जितने ख़ानदान हैं उनको खुशहाल हुए हैं तो हमें भी खुशी हुई है। बताने का मकसद ये है कि कभी भी हौसला ना हारो, कुछ ना कुछ करते रहो, अल्लाह की ज़ात बरकत डालेगी। नाज़रीन इसी के साथ मलिक नवाज़ सोकी ने दो इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।